بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار دوبارہ خوش آمدید۔ کربلا سیریز ہمارا چل رہا ہے۔ محرم کا مہینہ ہے، ہر ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ غم حسین کے اندر روئے بھی صحیح، ان کے توفیل اللہ سے مانگے، اپنی مغفرت مانگے، اور جس طرح مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں ان کی اصلاح کو طلب کرے۔ ہم بات کر رہے تھے پچھلے ویڈیو میں مولا حسین علیہ السلام کی جو زندگی تھی، کہ ان کا نام، پیدائش، لقب، وہ میں نے عرض کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے محبت اور ان کے بارے میں جتنے بھی فضائل تھے وہ پچھلے ویڈیو میں نے عرض کر دیے۔ اب شروع کرتے ہیں مولا حسین کا سفر کربلا تک، کہ کربلا تک کیسے پہنچے، کیوں پہنچے، مقصد کیا تھا، کس طرح ان کی شہادت ہوئی، کس ذریعے مسلمانوں کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کے اندر اپنا جو ولی عہد وہ یزید کو بنایا تھا۔ مولا حسین اور بہت سارے صحابہ کرام، عبداللہ بن زبیر، بڑی بڑی ہستیاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے نالاں تھے، اور وہ شروع سے ہی انکار کر رہے تھے کہ یزید کو آپ اپنا ولی عہد نہ بنائیں، بلکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین نے جو طریقہ بنایا ہوا ہے، وفات کے بعد شورا مسلمانوں کی بیٹھتی ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے عقل مند لوگ بیٹھ کر جو طے کرتے ہیں، جس کو مسلمانوں کا امیر بنا دیتے ہیں، خلیفہ بنا دیتے ہیں، وہ طریقہ ٹھیک ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر وراثتی حکومت نہ بنا کے جائیں۔ شروع کے اندر صحابہ کرام، جب امیر معاویہ نے طے کیا تھا کہ میرے بعد یزید ہی خلیفہ بنے گا، تو صحابہ کرام نے ان کا انکار کر دیا تھا۔ یزید امیر معاویہ کی وفات کے وقت حمص کے علاقے میں تھا، وہ وہاں سے فوراً امیر معاویہ کے علاقے میں پہنچا، وہاں آ کے خطبہ دیا اور اقتدار کو سنبھالا، خلافت کو سنبھالا، اپنے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے تھے سب کو اپنے ماتحت کر لیا اور سب سے بیعت لے لی۔ اس ٹائم کوفہ کے اندر جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے، بصرہ کے اندر عبید اللہ بن زیاد، مدینے کے اس وقت گورنر ولید بن عتبہ تھے۔ تو یزید نے خلافت جو ارد گرد کے علاقے تھے ان سے تو بیعت لے لی خلافت کی۔ پھر یزید نے کہا چلو بھائی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جو خبر ہے وہ جو دوسرے علاقے ہیں جہاں تک مسلمانوں کی سرحدیں پہنچی ہوئی ہیں ان تک پہنچانا ہے، اور وہاں جتنے بھی گورنر ہیں ان سب سے بیعت لینی ہے۔ پھر یزید نے قاصد روانہ کر دیا مدینہ کی طرف۔ مدینہ میں اس وقت ولید بن عتبہ گورنر تھا۔ وہ جب مدینہ میں پہنچا تو رات کا وقت تھا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو غلام رزیق اس کا نام تھا، اسے بھیجا، جس کو امیر معاویہ نے آزاد کر دیا تھا بعد میں، اسی کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ ولید بن عتبہ کے پاس، اسے کہو کہ مسلمانوں سے وہاں بیعت لے کہ یزید تمہارا خلیفہ ہے۔ وہ رات کو پہنچا، سارے سو چکے تھے، اس نے جا کے ولید بن عتبہ کو اٹھایا، اسے کہا کہ بھئی امیر معاویہ کے بیٹے یزید نے مجھے بھیجا ہے، امیر المومنین بن چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی مسلمان ہیں سب سے بیعت لے جائے۔ تو ولید بن عتبہ نے سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر کو بلا لیا۔ جب عبداللہ بن زبیر تشریف لائے تو مولا حسین بھی ان کے ساتھ آ گئے ولید بن عتبہ کے دربار میں۔ ولید بن عتبہ نے سارا کچھ بتایا کہ یہ رزیق امیر معاویہ کا آزاد کردہ غلام ہے، اب یہ یزید کا قاصد بن کے آیا بیٹھا ہے، یہ چاہتا ہے کہ آپ میری بیعت کریں کہ یزید ہمارا امیر المومنین ہے۔ جب یہ بات عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ بھائی اس وقت اب آپ ہم سے کون سی بیعت لے رہے ہیں، صبح آپ اٹھیں مسجد میں سب مسلمانوں کو جمع کریں، آپ بیعت لیں۔ تو مولا حسین نے کہا بھی ٹھیک ہے، عبداللہ بن زبیر کی تو بات ٹھیک ہے، اب ہمیں رات کے اندھیرے میں اکیلے بلا کر آپ ہم سے بیعت لے رہے ہیں، یہ کون سی بیعت ہے؟ تو ولید بن عتبہ ایک نرم دل آدمی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، اور اس نے کہا چلیں آپ چلے جائیں۔ ولید بن عتبہ نے ان دونوں حضرات کے پیچھے اپنے بندے بھی چھوڑ دے جاسوس، کہ دیکھو کوئی شورش وغیرہ برپا نہ کریں، لوگوں کی ذہن سازی نہ کریں، یا یہ مدینہ چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ رات آدھی گزر گئی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی واپس ہے، انہیں پتہ لگ گیا کہ اب حالات کشیدہ ہونے والے ہیں، اب مدینہ میں ہمارے رہنا مشکل ہے اگر ہم اس باطل کی بیعت کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ مولا حسین اور عبداللہ بن زبیر نے شروع سے ہی یزید کی جو خلافت ہے اس کا انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ خلافت کے اہل ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دونوں اتنے دور اندیش بزرگ تھے، انہیں پتا تھا کہ اگر آج ہم وراثتی حکومت کو قبول کریں گے تو آنے والے جو امت مسلمہ کا دور ہے قیامت تک یہ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے باپ نیک ہوتا ہے، لیکن آنے والی اولاد کا کسی کو کیا پتا وہ کیسا ہے، وہ ٹھیک ہے برا ہے صحیح ہے،
اس کا تو ہمیں نہیں پتا. اگر ہم وراثت کے اندر حکومت کو چلا دیں، خلافت کو چلا دیں، تو باپ نیک ہو، بیٹا فاسق و فاجر ہو، تو اس سے امت مسلمہ کو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا. انہی حضرات کے اس دور اندیشی کا آج ہم سب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب سے وراثتی حکومت مسلمانوں میں چلی، اہلیت کو نہیں دیکھا گیا کہ یار یہ بندہ حکومت کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو نہیں دیکھا گیا، بلکہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنے گا. جب یہ چیز حکومت کے اندر چلائی گئی، امت مسلمہ کے سلطنت کے اندر یہ چیز چلائی گئی، تو آج دیکھو امت مسلمہ کا کیا حال ہے. تو ان دونوں حضرات نے اس حالات کو پہلے سے ہی بھانپ لیا، کیونکہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام بندے تھوڑی تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ انا مدینۃ العلم علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، لیکن اس شہر کا دروازہ کون ہے؟ علی. تو جس کی گود میں حسین پلا ہو، کیا وہ دور اندیش نہیں ہوگا؟ کیا اس کے پاس علم نہیں ہوگا؟ تو رات آدھی گزر گئی، تہجد کے وقت میں عبداللہ بن زبیر پر سامان سمیٹ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. چھپ کر کسی اور راستے سے، جو مشہور راستہ تھا اس سے ہٹ کر عبداللہ بن زبیر مکہ کی طرف روانہ ہوئے. صبح ہوئی تو خبر پہنچی ولید بن عتبہ کو کہ بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر گئے. اس نے 80 بندے روانہ کر دیے کہ جاؤ عبداللہ بن زبیر کو لے کے آؤ. لیکن اللہ نے ان کو اس ہجرت میں کامیاب کیا، وہ مکہ پہنچ گئے. 2-4 دن گزرے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تھا، کیونکہ اب یہاں سے شام قریب ہے، کہ یزید کا جو دارالخلافہ ہے شام وہ قریب ہے، اس کو مدینہ پہنچنے میں وقت نہیں لگتا، یہاں ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، ہمیں پکڑ لیا جائے گا. تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ طے کر لیا کہ بھئی میں بھی مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا جاؤں. ایک تو یہ بات تھی کہ مکہ دور ہے، دوسری یہ بات تھی کہ وہاں بہت سارے لوگ ہیں، وہ مکہ بیت المکرمہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمانوں کا حرم ہے، وہاں حاجی آتے ہیں، عمرہ کرنے والے آتے ہیں. یزید کو اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہاں آ کر میرے ساتھ گستاخی کرے، وہاں اس کی جرت نہیں ہے. اگر وہاں آ گیا، ایک تو دور ہے، دوسری بات ہے وہاں مجھے بہت سارے مسلمانوں کی معاونت حاصل ہو جائے گی. مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے بعد اپنے پورے گھرانے کو تیار کیا اور ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ بھئی میں مدینہ چھوڑتا ہوں، مکہ جاتا ہوں. اچھا، مولا حسین جب ہجرت کر رہے تھے، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جا کر وہ یزید کے خلاف شورش کریں گے، جنگ کریں گے، بالکل بھی نہیں. کیونکہ ان کو یہاں مدینے کے اندر اب تنگی ہو رہی تھی، اس کا گورنر یزید کا تنگ کر رہا تھا مولا حسین کو. مولا حسین نے کہا ٹھیک ہے، جو میرا حق تھا میں نے فتویٰ دے دیا ہے، میں نے ایک بات کر دی ہے کہ میں نے اس کی بیعت نہیں کرنی، وہ بیعت کے قابل نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے خلافت کے قابل نہیں ہے، وہ امیر المومنین نہیں بن سکتا. چلو اب میں اس جگہ کو چھوڑتا ہوں، مدینے کو، رسول اللہ کے دیار کو چھوڑتا ہوں. دل پر پتھر رکھ کر مکہ کی طرف روانہ ہوا. اچھا، ایک بات اور بھی یاد کر لیں، مولا حسین کو امیر معاویہ کی زندگی کے اندر ہی کوفہ کی طرف سے، عراق کی طرف سے خط آ رہے تھے کہ آپ آ جاؤ، ہم تمہیں اپنا امیر المومنین بناتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر نہیں مانتے، آپ آئیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہم جنگ کرتے ہیں. لیکن مولا حسین نے ان کے کسی خط کا جواب نہیں دیا، اپنی زندگی سکون سے بسر کرتے رہے. مولا حسین جب مدینہ کو چھوڑ رہے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الوداعی ملاقات کرنے گئے، ان سے ملے، انہیں گلے لگایا اور انہیں اپنا بتایا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف جا رہا ہوں. اب یزید ہم سے زبردستی بیعت لینا چاہتا ہے، لیکن میں اس کی بیعت نہیں کرتا، وہ اس خلافت کے قابل نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا، سمجھایا کہ آپ مت جائیے، آپ ادھر نہ جائیں، آپ ادھر ٹھیک ہیں، کچھ نہ کچھ ہم راستہ نکالتے ہیں. لیکن مولا حسین نے کہا نہیں، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں ادھر جاؤں گا. اور مولا حسین نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھی دکھائے کہ دیکھو یہ مجھے عراق سے، کوفہ سے خط ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، میں شاید ان کے بارے میں بھی جا کر مکہ کے اندر سوچ و وچار کروں گا کہ ان کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سمجھاتے رہے، لیکن مولا حسین نے کہا نہیں، میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، مولا حسین کے ہاتھ کو چوما، گلے لگایا اور فرمایا کہ آپ بڑی عظیم ہستی ہیں، آپ ہمارے آقا دو جہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، ہمیں آپ سے پیار ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور فرمایا کہ اے شہید، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو بچپن سے ہی مشہور تھی، کہا اے شہید اللہ آپ کی حفاظت کرے. پھر وہاں سے عبداللہ بن عمر سے اٹھ کر آئے عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو راستے میں ملے جب مولا حسین ہجرت کر کے جا رہے تھے، ان سے بھی فرمایا کہ اب میں جا رہا ہوں. جب عبداللہ بن
زبیر اور مولا حسین ہجرت کر چکے، روانہ ہو چکے۔ ولید بن عتبہ کو پتا چلا اور اس نے خبر بھیجی یزید کی طرف۔ یزید نے دوبارہ خط بھیجا کہ تم مولا حسین اور عبداللہ بن زبیر کے جو ساتھی ہیں ان کو گرفتار کر لو۔ تو ولید بن عتبہ نے عبداللہ بن مطیع کو، مصعب بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کو گرفتار کر کے بند کر دیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں بتاؤ کہ حسین اور عبداللہ بن زبیر کدھر گئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ان دونوں کا کیا قصور ہے، عبداللہ بن زبیر اور مولا حسین چلے گئے ہجرت کر کے، تم نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن عتبہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس سے گورنر سے بات کرو کہ ان دو صحابہ کرام کا کیا قصور ہے، آپ نے اس کو اندر کیوں ڈالا ہوا ہے۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عتبہ سے بات کرنے گئے، انہیں سمجھایا کہ تم نے ان دونوں کو کیوں پکڑا، انہیں چھوڑو۔ تو ولید بن عتبہ نے کہا کہ میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اوپر سے حکم ہے، یزید نے مجھے حکم دیا، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب عبداللہ بن عمر اتنے بڑے صحابی کے بیٹے عمر بن خطاب کے بیٹے کو جب انکار ہوا، جب وہ خالی ہاتھ باہر نکلے تو وہاں مدینہ کے اندر مسلمانوں نے دیکھا کہ اتنے بڑی عظیم ہستی کے بیٹے کو انکار کرنے کی جرت کیسے ہوئی اس گورنر کی، اس کی ایسی جرت کہ اتنے بڑے صحابہ کرام کو خالی ہاتھ بھیجے۔ تو سارے مسلمانوں نے جیل کے اوپر حملہ کر دیا، عبداللہ بن مطیع کو، مصعب بن عبد الرحمن بن عوف کو رہا کر دیا۔ حالات ایستا ایستا کشیدہ ہونا شروع ہو گئے۔ یزید کو جب یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن مطیع مصعب بن عبد الرحمن بن عوف کو چھڑانے کے لیے مسلمانوں نے حملہ کر دیا، اس نے دیکھا کہ میرے حکم کا کوئی ویلیو نہیں بن رہا، تو اس نے پھر اپنے والد جو گورنر تھا مدینے کا ولید بن عتبہ، اس نے اس کو معزول کر دیا، ایک اور گورنر بھیجا جس کا نام عمر بن سعید الاشدق، جو بہت بڑا سخت آدمی تھا، اس کو بھیجا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ولید بن عتبہ کچھ نہیں کر سکتا، اگر یہ کچھ کر سکتا تو اس نے عبداللہ بن زبیر اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ہجرت کرنے کیوں دی، ان کو کیوں نہیں روکا۔ اس نے ولید بن عتبہ کو ہٹا کر عمر بن سعید کو لگایا، وہ بڑا سخت دل، اور اس نے آ کر ہی پہلے خطاب کیا اور اس خطاب کے اندر کہا میں جلد مکہ پر چڑھائی کروں گا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ گئے۔ 6 دن کے اندر انہوں نے جب ہجرت کی تھی، 27-28 رجب 3-4 شعبان کو مکہ پہنچ گئے۔ 6-7 دن کا سفر تھا۔ مکہ پہنچتے ہی انہوں نے مشورے شروع کر دیے کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن ابی بکر، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ہی یزید کی بیعت کرنے کا انکار کر رہے تھے، اور علاقوں کے اندر بھی تھوڑی کھلبلی مچ چکی تھی۔ سب دیکھ رہے تھے کہ مولا حسین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جب وہ اس یزید کی بیعت نہیں کر رہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ سب کی نظر مولا حسین کی طرف تھی، سارے مسلمان مولا حسین کو دیکھ رہے تھے کہ مولا حسین اس پہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے صحابہ کرام تو انکار کر چکے تھے پہلے ہی کہ ہم نے یزید کو اپنا امیر نہیں بنانا، امیر المومنین نہیں بنانا، تو اب مولا حسین باقی ہیں، اب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ سب اسی چیز کو دیکھ رہے تھے۔ کوفہ کے اندر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے، انہوں نے کہا جو نجدل کا نواسہ ہے، ہمیں اس سے مولا حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کئی سے بہتر ہے، ہم اس نجدل کے نواسے یزید کو ووٹ نہیں دیتے، ہم اس کو اپنا امیر نہیں بناتے، ہم امیر بنائیں گے تو مولا حسین کو بنائیں گے۔ بار بار کوفہ سے خط آ رہے ہیں، عراق سے خط آ رہے ہیں، وفد آ رہے ہیں، اب سارے لوگ وفد جو خطوط ہیں سارے مولا حسین کی طرف جا رہے تھے، مکہ کی طرف۔ مکہ میں جا کر عبداللہ بن زبیر اور مولا حسین نے جا کر مشورہ کیا۔ عبداللہ بن زبیر کی یہ رائے تھی کہ ہم نے مکہ کو اپنا مرکزی جگہ بنانا ہے، مرکز بنانا ہے، ہم یہیں سے بیٹھ کر یزید کے خلاف شورش چلائیں گے۔ اگر یہ دونوں حضرات چاہتے، ان کی رخصت بھی تھی، عزیمت بھی تھی۔ رخصت یہ تھی کہ یہ بیعت یزید کی کر لیتے اور سکون کی زندگی چاہتے، دل کے اندر یزید کو اپنا ولی عہد نہ مانتے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اگر تمہیں طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، اس کی بھی طاقت نہ ہو زبان سے روکو، زبان کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے روکو، کہ دل میں اس کو برا سمجھو۔ اللہ کے نبی نے ایک رخصت دی ہے مسلمانوں کو۔ اگر وہ عظیم ہستیاں یہ چاہتے تو رخصت پہ عمل کرتے، لیکن انہوں نے رخصت پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ ان کے شان شیان بھی یہی تھا کہ وہ عظیمت پہ عمل کرتے۔ عظیمت کا تقاضا یہ تھا کہ یزید کے خلاف شورش کرے۔
بہت سارے بدبخت لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مولا حسین نے یزید کے خلاف بغاوت کی ہے اور مولا حسین نے اپنے نانا کے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی فاسق فاجر آپ کا بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، امیر ہو، آپ نے اس کے خلاف خروج نہیں کرنا۔ تو یہ بات ان بدبختوں کو نہیں پتا کہ مولا حسین نے کسی بادشاہ کے خلاف، کسی امیر کے خلاف شورش کی نہیں ہے، وہ نکلے ہیں ایک حکومت پر مسلط شخص کے خلاف جو اس وقت مسلمانوں کا جو بادشاہت کی کرسی تھی اس پہ قبضہ کر رہا تھا، خلافت پہ قبضہ کر رہا تھا، کہ مولا حسین نے اس کے خلاف شورش کیا ہے کہ وہ قبضہ کیوں کر رہا ہے۔ مولا حسین کسی بادشاہ کے خلاف تھوڑی نکلے ہیں، مولا حسین کسی خلیفہ کے خلاف تھوڑی نکلے ہیں، مولا حسین نکلے قابض کے خلاف ہے جو یہ مسلمانوں کی خلافت کی کرسی تھی اس پہ قبضہ کر رہا تھا۔ کیونکہ ابی یعلا ایک بہت بڑے قاضی ہیں، انہی کا فتویٰ ہے کہ خلیفہ وہی بن سکتا ہے جس پر سارے مسلمان متفق ہوں۔ اس وقت بہت سارے مسلمان یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے تھے، اس کے خلاف تھے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی غلطی سمجھتے تھے کہ یزید کو اپنا خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں، وراثتی حکومت چلا کے جا رہے ہیں۔ چلیں بات ہم چلتے ہیں عبداللہ بن زبیر اور مولا حسین کی طرف۔ عبداللہ بن زبیر یہ چاہتے تھے کہ مکہ کو مرکز بنایا جائے کیونکہ یہ ایک قبلہ ہے مسلمانوں کا، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، عمرہ کرتے رہتے ہیں، اگر یزید نے ادھر کوئی حملہ کیا تو بہت سارے مسلمان ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، یزید کا منہ توڑ جواب دے دیں گے۔ لیکن مولا حسین چاہتے تھے کہ نہیں، میں نے اس کو مرکز نہیں بنانا، وہ عراق کو اپنا مرکز بنانا چاہتے تھے کیونکہ وہاں سے مسلمانوں کے بہت سارے خطوط بھی آ رہے تھے۔ اور دوسری بات ہے مولا حسین نے ایک حکمت والی بات فرمائی کہ میں یہ نہیں چاہتا، یہ حرم مقدس مکان ہے، اس میں میرا یا کسی اور مسلمان کا خون بہے، کیونکہ آنا تو مسلمان کے مقابلے میں ادھر سے مولا حسین ہے، ادھر سے بھی اب یزید بھی تو مسلمانوں کو سامنے لے کے آنا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں مسلمانوں کا خون بہے، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے خون کی کوئی قیمت نہیں، لیکن مدینے کے اندر کسی مسلمان کا خون نہ بہے۔ مولا علی نے بھی تو مدینہ المنورہ اس لیے چھوڑا تھا، وہاں سے ہجرت اس لیے کی تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہے۔ تو حسین بھی تو مولا علی کا بیٹا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے اچھے باپ کا بیٹا ایسے فضائل سے پیچھے ہٹے؟ انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے فرما دیا کہ عبداللہ میں یہاں نہیں رک سکتا، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار ہو یا یہ حرم مقدس ہو، اس میں کسی کا خون بہے۔ میں یہاں سے کہیں اور جاتا ہوں، عراق کی طرف جاتا ہوں، وہاں بہت سارے لوگ ہیں، اسلحہ بھی ہے، مجھے حمایت بھی حاصل ہوگی، اگر نہ بھی ہو لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ حرم مقدس کے اندر کسی کا خون بہے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ مولا حسین یہاں مکہ سے پھر کیسے روانہ ہوئے تھے عراق کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رہیے ہمارے ساتھ، بہت شکریہ۔